اعلی حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن دنوں کے اندر حج پہ گئے تو وہاں گنبد خضرا کے پاس شریف مکہ کے دور میں کھجوروں کے 2 درخت تھے. ایک شاعر نے اس منظر کو دیکھا اور اپنے انداز میں اس کو نظم کیا. اعلی حضرت کے پاس وہ شعر لائے گئے. داد تو بڑی اس نے پائی، لیکن اصل داد وہ ہوتی ہے جو فہم والوں کی داد ہوتی ہے. نافہموں کی واہ نے عموماً بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. نافہموں کی واہ، یہ بات میرا جملہ جو ہے وہ قابل غور ہے. تو اعلی حضرت نے جب شعر سنا، لفظ اس کے یہ تھے: حاضر ہیں درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے. حاضر ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہوئے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. لوگوں نے بڑی داد دی، واہ واہ بھی کہا کہ حد کر دی. کیسا تخیل ہے، ندرت کیسی ہے تخیل میں، قافیہ بندی کیسی ہے، ردیف کیا ہے، کیسا انداز ہے. اعلیٰ حضرت فرمایا اس شاعر کو بلاؤ، اس کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ میرے رسول کے روضے کو اس نے لیلا کا خیمہ قرار دیا. کیا اوقات ہے لیلا کی، کیا حیثیت ہے لیلا کی. بلایا گیا، کہا تو نے یہ کیوں کہا؟ تھر تھر کانپنے لگا، ضد نہیں کی. کہ حضور میری توجہ اس سمجھ نہیں گئی، آپ اصلاح کر دیجئے. فرمایا سنیے پہلا مصرع تو ٹھیک ہے. اللہ اکبر. حاضر ہے درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے. دوسرا مصرع تو نے یوں کہا ہے کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اس کو بدلو اور اب یوں پڑھو: حاضر ہیں درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ، سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کی. ہر شاعر کا مزاج ہے کہ وہ اپنے محبوب کی زلفوں کو رات کہے اور اس کے چہرے کو دن کہے، اور یہ پرانی روایت چلی آ رہی ہے شاعری کی. حافظ شیرازی نے کہا نا: بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب. توجہ ہے نا آپ کی، بات مشکل تو نہیں ہو رہی. بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب، چے دلا و رست دزدے کہ بشب چراغ دارد. کہ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کا چراغ جلا کے رات کی سیاہی میں، وہ زلفوں کو رات کی سیاہی کہا، لوگوں کے دل لوٹتا پھرتا ہے. کتنا بہادر چور ہے، رات کو چراغ جلا کے لوٹتا ہے. تو اس نے محبوب کے چہرے کو دن کہا اور رات کو اس نے زلفوں کو رات کہا. اور یہ شاعروں کا مزاج ہے کہ زلفوں کو اس کی سیاہی کو شب تہجد سے، ظلمت والی رات سے تشبیہ دیتے. اعلیٰ حضرت کا جی بھی چاہا کہ میں بھی اپنے محبوب کی زلفوں کو رات کہہ لوں، لیکن پھر ہمت نہیں پڑ رہی. پھر اعلیٰ حضرت کے ذوق نے مدد کی، یاوری کی. کہا اچھا میں حضور کے مبارک بالوں کو رات نہیں کہتا، چلو لیلۃ القدر کہہ لیتا. حضور جب مانگ نکالتے تھے درمیان سے، سیدھی مانگ، مستقیم مانگ، تو اعلیٰ حضرت نے اس کو نظم کیا. فرمایا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. کا حضور کی سر انور میں مانگ یوں ہے جس طرح لیلۃ القدر میں پو پھٹ رہی ہے. تو جو منظر وہ ہوتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ زلفوں کا اور حضور کی مانگ کا منظر ہے. تو یہ نعت کا، چونکہ موجودہ دور میں ہمارے ثنا خان بھی محترم تشریف فرمائے ہیں اور اس پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے. چونکہ ایک تو ایسے ایسے شاعر آ گئے ہیں میدان میں کہ جن کو اسلوب کا علم نہیں ہے. میں پچھلے دن ایک شعر سن رہا تھا، میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے. وہ پتہ نہیں کس قسم کا وہ شعر ہے، اس کا آخری مفہوم ہے کہ رب آکھے سونا میں بخشاں گا امت بس تو نکی جی ہاں کر دے. ایک تو دیکھو کیسا بازاری لفظ ہے، اور نعت میں اس کو جو ہے وہ کس طرح مندرج کیا گیا ہے. اور پھر اس نعت کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ رب بخشنا چاہتا ہے، محبوب ہاں نہیں کر رہے. رب کہتا ہے میں بخشوں گا تو ہاں کر، جبکہ معاملہ تو یہ ہے کہ محبوب عرض کر رہے ہیں رب حبلی امتی امت. تو یہ باب معاملہ کدھر اور معاملہ کس قدر الٹ کے رکھ دیا گیا. لیکن پڑھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں اور سننے والے بھی سبحان اللہ پکار رہے ہیں. نہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے نہ سننے والوں کو سمجھ آ رہی ہے. اور اگر کوئی سمجھنے والا پاس بیٹھا ہے وہ بولتا نہیں، میں بولوں گا تو خشک ملا کہلاؤں گا. یہ ڈر اور یہ خوف اس کو حق بیان کرنے سے روکے ہوئے. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند.
بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلۂ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ انسان کو حق کہہ دینا چاہیے، اور نعت کے معاملے میں یہ بڑا نازک میدان ہے۔ عرفی ایک شاعر ہوا ہے، وہ کہتا ہے عرفی مشتاق کی رہے ناتست نہ صحرا۔ عرفی مت دوڑ، یہ نعت کا میدان ہے، کوئی صحرا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے جدھر مرضی چل دے اور جو مرضی کہتا پھرے۔ یہاں قدم قدم پہ احتیاط، ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئد جنید و با یزیدی جا، نفس گم کردہ می آئد جنید و با یزیدی جا۔ یہ شعر عزت بخاری کا ہے، لیکن علامہ اقبال اس کو اپنے کلام میں درج کیا ہے، اتنا پیارا شعر لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اس چوکھٹ پہ آتے ہیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں۔ یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ یہ حضور کی چوکھٹ ہے، یہاں سانسوں کی جو چال ہے اس میں بھی فرق نہ آنے پائے اور وہ بھی بے ترتیب نہ ہونے پائے، اور یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی تصور ہوتا ہے۔ تو نعت خواں جب نعت پڑھ رہا ہو اس کے تصور میں ہو کہ میں حضور کے مواجہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور پھر اس تصور میں ڈوب کے اپنے الفاظ کے زیر و بم اور اپنے کلام کا انتخاب کرے، اور پھر اس کی جب دھڑکنیں صلی اللہ بن جائیں تو اس کی زبان سے نکلا ایک ایک جملہ دلوں میں ترازو ہوتا چلا جائے گا، اور وہ نعت صاحب نعت کے قریب کر دے گی، اور جب نعت سے اٹھنے والے گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے وہ سینے میں عشق رسول کی دولت لے چکے ہوں گے۔ کاش کہ ہم جو ہے وہ اپنے نعت کے انداز کو اس انداز سے مرتب کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پھیلانے کا نعت ذریعہ بنے، نہ جس کو گانے کی دھن پہ۔ دیکھیے نا، یہ تھوک دان ہے، اس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو دودھ ڈال کے دے دے مہمان کو پیے گا؟ بھائی میں نے دھویا 100 مرتبہ دھویا اور پھر دیا نہیں، اس کی وجہ کس لیے ہو چکی ہے؟ یا لوٹے میں کوئی دودھ ڈال کے کسی کو دے دے وہ پیے گا؟ جی لوٹا پاک ابھی بازار سے خرید کے لایا ہوں، لیکن نہیں، لوٹے کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے، تھوک دان کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے، اس میں اب دودھ نہیں پیا جا سکتا۔ جو طرز متبذل ہو گئی ہے کسی گانے کے لیے، اللہ کے نبی کی نعت کا تقدس یہ ہے کہ اس طرز میں پھر نعت نہ پڑی جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس متبذل طرز میں جب نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے، باہر نعت چل رہی ہوتی ہے، تو یہ نعت کی حرمت کے خلاف ہے، نعت کی عزت اور نعت کے وقار کے خلاف ہے کہ نعت پڑھتے ہوئے جو ہے وہ انسان کی جو ہے سوچ اور فکر کہیں اور گئی ہو، نعت پڑھتے ہوئے نظر گنبد خضرا کی طرف ہونی چاہیے۔ تو اس بات کا ذرا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ضرورت ہے، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں اقبال کے لہجے میں، اپنے بھی خفا مجھ سے بڑے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے بھی اور بیگانے بھی، لیکن اس سے غرض نہیں ہے، اس سے غرض نہیں ہے کہ کون ناراض ہوتا ہے، گنبد خضرا کا مکین ناراض نہ ہو تو حضور خوش ہو جائیں۔ وہ کیا کہا تھا کہ میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا۔ تو کاش کہ وہ حضور علیہ السلام پہچان لیں اور حضور کی شفاعت بندے کو نصیب ہو جائے۔ تو یہ نعت کے اسلوب ہیں۔ تو میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ تنقید کا جو راستہ کھلا ہے، یہ حضور نے کہا من سیوف الہند نہ کہو، من سیوف اللہ کہو۔ ایک تو بات ہے، یہ مضمون بھی کافی تفصیل طلب ہے، اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی نزاکتیں ہمارے شناخت تشریف فرمائیں، اور یقیناً آپ محسوس ہوں گے میں اپنی بات کو لمبا کر کے اکتاہٹ کا سامان نہیں کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے شعر میں حضور نے تنقید نہیں کی، تنقید حضور نے دوسرے شعر میں کی، اصلاح دوسرے شعر میں کی، جہاں من سیوف الہند کہا تھا، اور پہلا شعر کیا تھا؟ ان الرسول لدور یستضاء بہ مہند، نبی ایسا نور ہے، ایسی روشنی ہے، ایسا اجالا ہے جس کے دم سے سارا زمانہ چمک رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کعب بن زہیر۔ کب کہہ رہا ہے؟ اب ایمان لایا ہے اور اب یہ کہہ رہا ہے۔ نہ اس نے بخاری پڑھی، نہ مسلم پڑھی، نہ ترمذی، نہ نسائی، نہ ابن ماجہ، نہ اس نے حفظ قرآن کیا، نہ گشت کے لوٹے بھرے، نہ اس نے مسجد کی چٹائیوں پہ جو ہے وہ پسا، نہ درس نظامی پڑھا، نہ وفاق المدارس کا کورس کیا، ابھی ایمان لا رہا ہے، ابھی کہہ رہا ہے ان الرسول لنور۔ مولوی کی تو عمر بیت گئی، اب تک نور نظر نہ آیا،
اور لیکن یہ اب ایمان لا رہا ہے اور ابھی کہہ رہا ہے ان الرسول لنور. یہ انا جو ہے نا یہ تحقیق کے لیے ہے, اور ان الرسول لنور, اور پھر لام نور کے اوپر یہ بھی تاکید کے لیے, اور پھر یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ بھی محل تاکید میں ہوتا ہے. 3 تاکیدیں لگا کر اس نے کہا بلا شبہ بغیر کسی شک کے یقیناً اللہ کا رسول نور ہے. اور حضور سن رہے ہیں, دوسرے مصرے پہ اصلاح دی, پہلے مصرے پہ اصلاح نہ دی, اس لیے کہ پہلا مصرع اصلاح کا محتاج ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. اب حضرت کعب بن زہیر یہ نعت پڑھ رہے ہیں, شعر اس کے لمبے ہیں, میں اختتام کی طرف بڑھنا چاہوں گا. تو جب انہوں نے یہ نعت مکمل کر لی, حضور نے اپنی چادر اتار کے ان کے کندھوں پہ ڈال. اللہ اکبر. ان الرسول لنور یستضاء بہ محمد. اور حضور جس کو پسند فرما لیں. اللہ اکبر. عدیم طائف نالین پاکم شراکت رشتہ جہاں ماکم. اللہ اکبر. ایک شاعر کہتا, جامی کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں حضور آپ طائف کے بازار کی بنی ہوئی اس کے چمڑے کا بنا ہوا نالین پہنتے ہیں, تو پھر کرتے کیا؟ اللہ اکبر. اس میں جو تسمے ہیں وہ میرے چمڑے کے نہیں, تسمے میرے چمڑے کے نہیں بلکہ میری جان کے تسمے ڈالتے ہیں. اور کبھی کہتے ہیں حضور کاش آپ کی گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا اور آپ کبھی اسے جامی کہہ کے پکارتے. اور ایک شاعر کہہ رہا ہے یا لیتنی کنت تربت طیبتکم فالتسمت نعالک ذاک قدی. بہت بڑا کہنے والا شخص ہے, کہتا کاش میں مولوی نہ ہوتا, کاش میں پیر نہ ہوتا, مدینے کی گلی کی مٹی ہوتا, حضور گزرتے میں قدموں کو چوم لیتا. پہلے محبت کے لیے یہی اعزاز و افتخار ہے کہ وہ حضور کے قدموں تک پہنچ جائیں. شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو, وہ منزل کی تلاش تیرے نقش کفے پا کے بعد. جو یہاں تک پہنچ گیا وہ فراز عرش کی عظمتوں تک پہنچ گیا, اور جو نبی کے قدموں تک نہیں پہنچا اس نے کہیں بھی رسائی حاصل نہیں کی. تو آئیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں اور حضور کی الفتیں اپنے دل کے ایک ایک پرت میں سجا لیں. جس آیت کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان ٹھہرایا تھا تو اس پہ گفتگو انشاءاللہ ادھار رہی, آنا جانا تو آپ کے یہاں لگا رہتا ہے. اسی بات پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. جی چاہتا ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں, جے بس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں. نہ نظر کرم دی چاہت مکے, نہ بات مکے, نہ رات مکے, مگر دل کے ارمانہ پورے ہوئے تھے ابھی, یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی. یا ایک شاعر کہتا ہے کہ وسعت دل تو بہت تھی لیکن وسعت صحرا کم ہے, اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو عصر کی شیرینی ڈال کر دلوں میں اتار دے اور اپنے محبوب کی غلامی میں ہمیں قبول کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.